ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اور اگر ایسا حکم ہوتا کیٹیگوریکلی تو میں اور بات بتاؤں، جو بنو ہاشم موجود تھے، اب یہ تو کتب شیعہ حضرات میں بھی آتا ہے کہ پہلے دن جب خلافت کا معاملہ ہوا یا دوسرے دن تو 10-12 تو بنو ہاشم کے عظیم جلیل القدر ہستیاں تھیں، اور 10-12 وہ صحابہ کرام کے نام بھی لکھتے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی لکھتے ہیں، وہ مولا علی شیر خدا کے قریب بیٹھے ہیں. ان کی اپنی تمام کتب میں 22-23 افراد کا ذکر بنو ہاشم میں سے اہل بیت میں، اور 10-12 صحابہ کرام کا ذکر تو ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے پاس بیٹھے تھے. جس اہل بیت کا ایک جوان حضرت علی اکبر تلوار لے کر میدان کربلا میں نکلتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک علی اکبر کے سامنے دوڑ جاتے تھے، اور پشتوں کے پشتے ایک جوان بنو ہاشم کا ان کو لگا دیتا تھا. ایک سیدنا قاسم بن امام حسن جس طرف نکلتا تھا، یزیدی لشکر اور فوجی بھیڑ بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح بھاگ جاتے تھے. ان کے کردار کو دیکھیے، ان کی جرتوں کو دیکھیے، ان کی بہادریوں کو دیکھیے. جہاں 23 بنو ہاشم اور صحابہ مولا علی شیر خدا کے پاس بیٹھے ہوں، اور اگر وصیت رسول نے کی ہو تو رسول کی واضح کی ہوئی وصیت کا انکار کفر ہے. کوئی اس کو غصب کرنے لگے تو گویا دین میں انحراف ہو رہا ہے. مثال رسول کے فوری بعد زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لشکر ان کے خلاف جہاد کے لیے نکل پڑا. جھوٹا دعویٰ نبوت ہوا، لشکر نکل پڑے جہاد کے لیے، مرتدین کے خاتمے کے لیے لشکر نکل پڑے. مولا علی شیر خدا کا اپنا عمل دیکھیے. ان کے دست مبارک پر بیعت ہوئی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دو، انہوں نے بیعت کر کے کوفہ کی طرف جا کے انکار کر دیا. یا جنگ صفین میں جنہوں نے آپ کے مقابلے میں خلافت کا اعلان کر دیا، وہ مولا علی شیر خدا جن کی خلافت کا انکار ہوتا ہے، وہ صفین تک جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور شہر مدینہ کے اندر اگر خلافت حقہ اور امامت حقہ جو رسول کی وصیت اور اللہ کی نص کے ساتھ ثابت ہے، اگر وہ چھینی جا رہی ہو تو مولا علی شیر خدا اور خود بنو ہاشم اور جتنے صحابہ کرام موجود تھے وہ میدان کارزار میں نہ نکل آئے تلواریں لے کر. کیا یہ ایمان گوارا کرتا؟ اگر یہ دین سے پہلے ہی دن انحراف ہو رہا تھا بطریق غصب، بطریق جبر، بطریق ظلم، مولا علی شیر خدا کیوں تلوار لے کر باہر نہیں آئے؟ اگر وہ جرم ہے تو اتنے جرم کے اندر مولا علی شیر خدا بھی شریک ہیں، کل بنو ہاشم بھی شریک ہیں، اور ان کے سارے شیعان علی بھی شریک ہیں. وہ جبر غصب کرنے والے تھے معاذ اللہ، تو یہ غصب کروا کے چپ بیٹھنے والے تھے معاذ اللہ. اگر ادھر ظلم ہو رہا تھا تو ادھر ظلم کا راستہ ہموار کیا جا رہا تھا چپ رہ کر. اور ایک موقع نہیں ہے، 25 سال چپ رہے. ایسا کوئی کرتا ہے؟ 25 سال رہے. اگر اللہ کی نص کو توڑا جا رہا ہو، رسول پاک کی وصیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، دین کے رکن کو توڑا جا رہا ہو، اور دین کی راہ کو پھیر کر ارتداد اور مرتد بنایا جا رہا ہو، امت کو گمراہ کیا جا رہا ہو، اور علی شیر خدا اور کل بنو ہاشم اور اہل بیت ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، 25 سال چپ بیٹھے رہے اور بیعت کرتے رہے ان کے ہاتھوں پر. ادنا درجے کی غیرت ایمانی رکھنے والا شخص ایسا گوارا نہیں کر سکتا. کبھی تو نکل پڑتا ہے. یہ عمل امام حسین نے نہیں کیا، نکل پڑے تھے. خانوادہ بنو ہاشم کو لے کے اہل بیت کو 70 تن شہید کروا دیے، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. 25 سال مولا خواب کہیں کہ جبر و اکرا سے بیعت کر لی، کبھی کہیں حکمتن اور مصلحتن بیعت کر لی. جبر و اکرا سے ارے کوئی مرتد کے ہاتھ پر بھی بیعت کرتا ہے؟ سادہ سی بات ہے. کوئی کسی کافر کے ہاتھ پر جو دین سے پھر جائے، رسول سے دھوکہ کر جائے اور دین اسلام سے منحرف ہو جائے، عام بات نہیں ہے. ان کے ہاتھ پر جبر و اکرا سے مولا علی شیر خدا بیعت کر لے، یا حکمتن اور مصلحتن ان کے اوپر بیعت کر لیں. مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے جاتے،
اگر حکمت و مصلحت ہی تھی بیعت کرنے کی بجائے، ارے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی تو 2 سال کے بعد مدینہ طیبہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے فتنہ اور شر مٹانے کے لیے. تو اگر اپنے دور میں کوفہ میں جا کے آباد ہو سکتے ہیں تو پہلے دن ہی تو یہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، نیا بستی بچا لیتے. کہتے لوگوں یہاں انحراف ہو رہا ہے رسول کے دین سے، غصب ہو رہے ہیں، رسول کی وصیت اور قرآن کی نص کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سارے لوگ اس راہ پہ چل پڑ رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ اٹھنے والا کوئی نہیں، سو میں اس شہر کو ترک کرتا ہوں. جیسے دین کی حفاظت اور شر کے مقابلے کے لیے اپنی خلافت کے ایام میں کوفہ چلے گئے، پہلے دن ہی مولا علی شیر خدا ترک شہر کر جاتے، کسی اور جگہ جا رہے تھے، رہتے بھی وہیں رہے. 25 سال تک نماز پنجگانہ باجماعت بھی ان خلفائے راشدین کی امامت میں پڑھتے رہے، انہی کے پیچھے. اگر وہ غاصب تھے، اگر وہ جابر تھے، خدا نہ خواستہ منافق تھے، مرتد تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، پھر 25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی نمازوں کا حال کیا ہوا؟ کہاں گئی نمازیں؟ اس کا حکم کیا ہوگا شریعت میں؟ ان غاصبوں، ظالموں، معاذ اللہ استغفر اللہ اور منافقوں اور مرتدوں کے پیچھے استغفر اللہ العظیم نماز پڑھنا 25 سال تک، کیا نمازیں قبول ہوئی؟ اور اگر آپ سوچیں کہ وہ دل سے نہیں پڑھتے تھے، اوپر دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، تو کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ 25 سال میں گھر آ کر اعادہ بھی کیا ہو، دکھانے کے لیے مسجد نبوی میں پڑھ آئیں اور گھر آ کے پھر دوبارہ پڑھ لیں، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی. ایک کتاب میں دکھا دیں کہ کبھی اعادہ بھی نہ اعادہ کیا 25 سال تک، اور ہر نماز باجماعت مسجد نبوی میں ان خلفائے راشدین کی اقتداء میں ادا کرتے رہے. تو بیعت بھی جبر سے ہو گئی اور 25 سال تک نمازیں بھی جبر میں ہو گئیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس عمل کا آدمی مولا علی شیر خدا ہو سکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے، یہ افسانے گھڑے گئے بعد میں، یہ تصورات کتابوں میں گڑھ کر اب آج کی نسل کیا کرے؟ ان کو بڑے بڑے پاکیزہ نام روایتوں میں درج کر دیے، جیسے موضوعات کا زمانہ تھا وضع کرنے کا، یہ فلانے کا امام رضا نے کہا، فلانے کا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا. اور یہ بھی نہ سوچا کہ ان کو بنا کے تو مولا علی شیر خدا کا کیا بچے گا. پھر مولا علی شیر خدا کو اور ان ائمہ اطہار کو بچانے کے لیے پھر نیا عقیدہ تقیہ گڑا گیا کہ یہ بھی شریعت میں حکم ہے، جائز ہے کہ اپنے دل کی بات اندر رکھو اور اوپر کچھ اور کرتے رہو. پھر ان کی پوزیشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے، تانے سے بچانے کے لیے پھر نیا عقیدہ گھڑ لیا. کسی شے کی ضرورت نہیں پڑتی مصنوعات کی. سادہ طریقہ اگر یہ رکھ لیا جائے کہ یہ مناقب اور فضائل تھے اور آقا علیہ السلام نے چاروں کے بیان کر دیے، امت کو ایک عمومی ہدایت دے دی، بھائی سارے 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے میرے 4 شاگرد ہیں، یہ تیار کیے، جس کو چاہنا اپنے اپنے وقت کے مطابق جس پر اجماع ہو امام اور خلیفہ بنا لینا. یہ 4 ہیں میرے کل، یہ لب لباب خلاصہ ہے. یعنی کل پہلے آپ سمجھیں کہ میرے 1,00,000 سے زائد 1,25,000 صحابہ میں سے میرے 10,000 ہیں جو فتح مکہ کے دن میرے ساتھ گئے تھے. پھر چن کے بتا دیا ان 10,000 میں بھی اور اونچے دیکھنا چاہو تو 1,500 ہیں جو حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کے وقت میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی جان قربان کرنے، جہاد کرنے کا بیعت کر رہے تھے. وہ سب سے ٹاپ پر 1,500 ہیں. عرض کی یا رسول اللہ 1,500 تو بہت بڑی تعداد ہے، پیچھے کس طرح تعین کریں گے کہ آپ کے بعد نائب کون ہو؟ تو فرمایا 1,500 میں سے اور اگر شارٹ لسٹ کرنا چاہتے ہو تو 313 میرے بدری صحابہ ہیں، مہاجرین و انصار. ان سے اونچا 1,25,000 صحابہ میں کوئی شخص نہیں ہوگا، یہ اہل ہیں. یا رسول اللہ یہ 313 بدری صحابہ بھی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑے، تو اگر یہ معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ سارے کینڈیڈیٹ بن جائیں تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر پہلے 40 کو لے لینا جنہوں نے اوائل مشکل وقت میں میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. 313 میں بھی یا رسول اللہ وہ 40 کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور کم کریں. تو فرمایا پھر 10 کو لے لینا. ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. 10 نام لے لیے. فرمایا یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، 10 کیٹیگوریکلی جنت میں جائیں گے، ان میں سے چن لینا.
یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام کس طرح فضائل دیتے رہے. پھر یہ سوال ہوا کہ 10 بھی بہت زیادہ ہیں اور شارٹ لسٹ کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے 4 کو شارٹ لسٹ کر کے حضرت علی کے فضائل الگ بیان کر دیے، عثمان غنی کے الگ بیان کر دیے، فاروق اعظم کے الگ بیان کر دیے، صدیق اکبر کے الگ بیان کر دیے. یہ 4 میرے وہ صحابہ ہیں جن سے بڑھ کر انبیاء اور رسل کے بعد کوئی مخلوق عالم بشریت میں نہیں ہے. ان کو چن لینا. امت کا جس پر جس وقت اجماع ہو جائے وہ امام برحق ہوگا. مناقب اور فضائل بیان کرنے کا مطلب یہ تھا